گناہ ہوتے ہوتے ہمارے چہروں سے نحوست ٹپکتی ہے. ہماری مائیں بہنیں بناؤ سنگار کرتی ہیں لیکن چہرہ ویسا نہیں بن پاتا. یاد رکھو یہ گناہوں کی نحوست ہے. گناہوں کی نحوست ہمارے چہروں کو تبدیل کر دیتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے زمانے کے اندر اعلان کیا کہ ہمیں 2 تصویریں بنوانا ہے. ایک فرشتے کی تصویر بنوانا ہے اور ایک شیطان کی تصویر بنوانا ہے. اور یہ دونوں تصویریں ہمارے محافظ خانے میں محفوظ کی جائیں گی تاکہ آنے والے لوگ جب یہ تصویریں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ واقعی ان کے زمانے کے اندر کوئی کام کیا گیا. اس ملک کے سب سے بڑے مصور کو, تصویر بنانے والے کو لایا گیا. اس سے کہا گیا کہ تمہیں 2 تصویریں بنانا ہے. ایک فرشتے کی تصویر بنانا ہے اور ایک شیطان کی تصویر بنانا ہے. تصویر بنانے والا جب تصویر پہلے بناتا تھا تو اس کے لیے کوئی نمونہ چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے, فرشتے کو تو کسی نہیں دیکھا ہے, نہ شیطان کو کسی نے دیکھا ہے, تو اس کو 2 صورتیں ایسی چاہیے تھی. ایک تو ایسی صورت چاہیے تھی جو نہایت بھولا بھالا, خوبصورت, حسین و جمیل انسان ہو تاکہ اس کے نمونے کو دیکھ کر کے فرشتے کی تصویر بنائی جا سکے. اور ایک ایسی شکل چاہیے تھی جو انتہائی بھیانک چہرے والا ہو, ڈراؤنے چہرے والا ہو, خوفناک چہرے والا ہو تاکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کے شیطان کی تصویر کو بنایا جا سکے. اس مصور نے تلاش کو شروع کیا. تلاش کرتے کرتے شہر کے کنارے پر ایک نوجوان لڑکا ملا جس کی عمر تقریباً 10-11 سال کی. بچہ تھا, دیکھا نہایت شریف بچہ ہے, چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے, نہایت معصوم بچہ ہے, حسین و جمیل ہے, اتنا حسین و جمیل ہے اس کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ واقعی کوئی فرشتہ ہے. اس مصور نے اس بچے سے بات کی, بچے کے ماں باپ سے بات کی کہ مجھے فرشتے کی تصویر بنانا ہے اور نمونے کے طور پر یہ بچہ مجھے بہت موزوں لگتا ہے. اگر میں اس بچے کی تصویر کو بادشاہ کے سامنے فرشتے کی تصویر کے طور پر پیش کروں گا تو یقیناً سب لوگ خوش ہو جائیں گے اور اس کے بدلے میں تمہیں اتنا پیسہ دیا جائے گا. ماں باپ تیار ہو گئے, بچہ بھی تیار ہو گیا. مصور نے تصویر کو بنایا اور بنا کر کے بادشاہ کے سامنے اور وزیروں کے سامنے جب اس تصویر کو پیش کیا ہے تو سب نے بڑا سراہا کہ واقعی تو نے ایک فرشتے کی تصویر بنائی. اتنا حسین و جمیل, اتنا خوبصورت, اتنا بھولا بھالا, اتنا معصوم بچہ تھا. جب اس کی تصویر تیار ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ واقعی ایک فرشتے کی تصویر تیار ہوئی. اب وقت گزرتا گیا, یہ آدمی دوسرے انسان کو تلاش کرتا رہا لیکن کوئی ایسا انسان نہیں ملا جس کی تصویر کو دیکھ کر کے یہ شیطان کی تصویر بنا سکے. آہستہ آہستہ 40 سال کا زمانہ گزر گیا. جب 40 سال گزر گئے تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بھائی میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ ایک شیطان کی بھی تصویر بننا ہے اور ابھی تک اس کام کو تم نے مکمل نہیں کیا ہے. جلدی کرو تاکہ میرے زمانے کے اندر یہ تصویر بن کے تیار ہو جائے اور ہمارے زمانے کی ایک یادگار کے طور پر محفوظ ہو جائے. مصور نے تلاش کو تیز کیا تو اس نے شہر کے کوڑے دان کے پاس ایک آدمی کو پایا جس کے بکھرے ہوئے بال تھے, گھنی ہوئی بکھری ہوئی داڑھی تھی, انتہائی بھیانک چہرہ تھا, بہت ڈراؤنا اس کا چہرہ بنا ہوا تھا. لگتا تھا کہ واقعی کوئی چڑیل, کوئی شیطان ہے. اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھائی مجھے شیطان کی تصویر بنانا ہے اور اس کے لیے نمونے کے طور پر مجھے آپ موزوں لگتے ہو, اس کے بدلے میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا, آپ نمونے کے طور پر اپنی تصویر کو بنوا لیجیے. اب وہ حالات کا مارا ہوا غریب انسان, حالات کا ستایا ہوا, اس نے سوچا کچھ پیسے مل جائیں گے, تیار ہو گیا. جب مصور نے اس آدمی کی تصویر کو بنانا شروع کیا تو وہ آدمی دہاڑے مار مار کے رونے لگا. دہاڑے مار مار کے رونے لگا. مصور نے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے, پیسے کم ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اگر پیسے کم ہو تو اور بڑھا دیے جائیں گے. کہا بات پیسوں کی نہیں ہے, پیسے بالکل کم نہیں ہے. اصل میں شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اب سے 40 سال پہلے جس بچے کی تصویر کو آپ نے فرشتے کے طور پر بنایا تھا وہ بچہ کوئی اور نہیں, میں ہی تھا. لیکن میرے گناہوں نے, میرے کالے کرتوتوں نے, میرے سیاہ کارناموں نے, میرے حالات نے آج
میرے چہرے کو اتنا بھیانک بنا دیا ہے کہ اگر شیطان کی تصویر بنانے کے لیے کوئی نمونہ ملا ہے تو میں ملا ہوں۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے چہرے جوانی کے اندر بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں اور بعد میں چڑھ کر کے جو ہمارے چہرے خراب ہو جاتے ہیں، خود ہمیں اپنے چہروں کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔